سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. Every time when I'm awake, all things that I see, I know it's hard to believe, but it's from the Almighty. When the leaves fall from the tree, every plant that grows on land, when the waves flow in the sea, it's by His command. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. بہت مشقت سے بھرا ہوا ہے، لیکن اللہ جس کو توفیق عطا فرمائے اس کے لیے مشکل معاملات بھی آسان ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں، جس کو ہم آپ ہر جمعہ کے خطبے میں تقریباً سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب ہے ایمان کا حوالہ دے کر. اور علماء نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین جب یہ خطاب دے کر اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے، مخاطب فرماتا ہے، تو بہت توجہ سے اس خطاب کے بعد ذکر کی گئی بات کو سننا چاہیے. ایمان والوں کو بطور خاص اس پر توجہ دینا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین ایمان کا حوالہ دے کر ایمان کے خطاب سے اپنے بندوں کو خطاب فرماتا ہے، تو یا تو کسی اچھی چیز کا حکم دیتا ہے یا کسی بری چیز سے ان کو متنبہ کرتا ہے. اور یہ دونوں خیر کا معاملہ ہے مومنوں کے لیے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہم مومنوں کے ساتھ بڑے ہی بھلائی اور خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اور اسی لیے ہمارے ایمان کو جگا کر رب العالمین یہاں پر اللہ رب العالمین نے تو کئی طرح کا خطاب کیا ہے. بندوں کو یوں ہی خطاب کیا، ناس خطاب کیا، کافرون خطاب کیا، ہر طرح کا، لیکن یہ ایمان کا خطاب سب سے شرف والا خطاب ہے بندوں کے لیے. فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، جتنا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. یعنی جیسے ہم اپنے اردو زبان میں مختصر طور پر بولتے ہیں کما حقہ، ایسا کام کرنا چاہیے، یعنی جیسا اس کا حق ہے اتنا ہی اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے. کتنا ہے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق؟ آپ پورا قرآن پڑھ کر جو واقعات ہیں قوموں کے، نبیوں کے اپنی قوموں کے ساتھ، نبیوں کے اپنے مدعوین کے ساتھ، سبحان اللہ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا اہم معاملہ ہے. ٹھیک ہے، کما حقہ ڈرنا، کب تک ڈرنا اور کب کب ڈرنا، کب کب اللہ کا تقوی اختیار کرنا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تک زندگی ہے، جب تک زندگی کی سانس آتی جاتی ہے، جب تک اللہ رب العالمین کے تقوی کو اختیار کرنا اور اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے دین اسلام پر قائم رہنا، تاکہ موت کا فرشتہ جب بھی آئے تو ہم کو ایمان کی حالت میں پائے، اسلام کی حالت میں پائے، اللہ سے ڈرنے کی حالت میں پائے، اللہ کے دین پر قائم رہنے کی حالت میں پائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین استقامت عطا فرمائے، ایمان پر زندگی، ایمان پر موت عطا فرمائے. جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے اور کب کب ڈرنا چاہیے اور کب تک ڈرتے رہنا چاہیے، تو یہ جو ورع کی بات ہم کر رہے تھے اور جو آج کا موضوع ہے، یہ تقوی کا لازمہ ہے. یعنی جس بندے کے دل کے اندر تقوی پایا جائے گا اس بندے کے اندر ورع پایا جانا ضروری ہے، کیونکہ یہ تقوی کی بہن یا تقوی کا بھائی یا تقوی کا پڑوسی جو بھی کہنے آپ،
تقوی. اور اسی لیے ہمارے اردو زبان میں واعظین جب وعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تذکیر تنبیہ کرتے ہیں، تو ورع و تقوی دونوں لفظ ساتھ میں استعمال کیا جاتا ہے. دونوں لفظ ساتھ میں استعمال کرتے ہیں کہ دونوں لازم ملزوم ہیں. تقوی ہے اللہ رب العالمین کا ڈر آپ کے دل میں ہے تو آپ، اور وہ بھی کما حقہ، اگر ڈرنے کا آپ کے دل میں جذبہ ہے تو آپ کوئی بھی موقع فروگزاشت نہیں کریں گے، کوئی موقع آپ نہیں چھوڑیں گے اللہ سے ڈرنے کا. اور کسی موقع پر اللہ رب العالمین کا اگر ڈر ہے تو آپ نہ کوئی بھلائی کا کام ترک کریں گے اور نہ کسی برائی کا ارتکاب کریں گے. اسی بھلائی کے کام میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور برائی کے کام کے قریب نہ جائیں، یہی ہے ورع، یہی ہے ورع. اور آپ قرآن کے اوراق، قرآن کی صورتیں، قرآن کی آیتیں آپ پلٹ کر اگر برابر پڑھتے رہیں گے تو آپ کو جگہ بجگہ اس بات کی اہمیت اور اس بات پر اللہ رب العالمین کی طرف سے کتنا زور دیا گیا ہے وہ آپ جگہ بجگہ پائیں گے قرآن کریم کے اندر. ضرورت ہے کہ ہم قرآن کے اوراق کو پلٹ کر تلاوت کریں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں. کئی جگہوں پر ورع کے سلسلے میں، تقوی کے سلسلے میں آیتیں بھری پڑی ہیں. احادیث اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھتے ہیں تو احادیث میں کتنا واضح بیان ہے میرے بھائی اور دوستو ورع کے سلسلے میں. انشاءاللہ وہ ایک عظیم حدیث جو صحیحین کے اندر ہے اور بھی ریاض الصالحین میں اور کئی ایسی کتابوں کے اندر جو ترغیب ترہیب یا تذکیر کے حوالے سے لکھی گئی ہیں، ان میں آپ کو یہ حدیث ملے گی جس کا آغاز ہوتا ہے ان الحلال بین و ان الحرام بین سے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی واضح لفظوں میں اس کو بیان فرمایا ہے. انشاءاللہ گفتگو کے آخر میں یا آخر سے کچھ پہلے انشاءاللہ اس حدیث کو اور اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے گی. ورع گفتگو شروع کرنے سے پہلے اگر ہم تھوڑی سی اس کی تعریف سمجھنا چاہتے ہیں کہ ورع کس کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں ورع یہ ہے کہ آپ حرام چیزوں سے بچ جائیں اور اس کے قریب نہ جائیں، اس سے دوری ہی اختیار کیے رہیں، یہ ہے ورع. حتیٰ کہ آپ یقینی درجے پر تک نہیں پہنچے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، اگر آپ کے اندر ورع موجود ہے تو آپ اس چیز سے بھی دور رہنے کی کوشش کریں گے جس چیز کے بارے میں آپ کے دل میں یہ شبہہ پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں یہ حرام نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اگر ہم ایک حدیث ہے، اس حدیث کی روشنی میں ورع کا معنی سمجھنا چاہیں تو مزید وضاحت ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ان تمام چیزوں کو ترک کر دو، چھوڑ دو، ان سے دوری اختیار کر لو جن چیزوں کے تعلق سے تمہارے دل کے اندر شک پیدا ہو جائے، شبہہ پیدا ہو جائے، ریب پیدا ہو جائے. ریب دع ما یریبک، اس چیز کو یا ہر اس چیز کو ترک کر دو، چھوڑ دو. دع کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ دو. ما یریبک، جو تمہیں شبہے میں ڈال دے، جو تمہیں شک میں ڈال دے. کیا کرو پھر؟ الی ما لا یریبک، اس چیز کو اختیار کرو، اس معاملے کو اختیار کرو جس کے تعلق سے تمہیں کوئی شک اور شبہہ نہ ہو، تمہارا دل جس چیز پر مطمئن ہو جائے. کیونکہ شک کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ تذبذب اور تردد کی حالت پیدا کرتا ہے. شک کا معاملہ جس میں آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا، ایک قدم آگے جاتا ہے تو ایک قدم پیچھے آتا ہے. اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو، ورنہ تو جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ تو بہت ساری حرام کردہ چیزوں کو بے کھٹک اختیار کرتا ہے اور اس کا ارتکاب کرتا ہے. لیکن اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو آپ
شبہ والی چیزوں کا اثر کیا ہوتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کا ایک قدم آگے جاتا ہے ایک قدم پیچھے، آپ فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں کہ میں اس کو اختیار کروں یا نہ کروں۔ اگر یہ معاملہ آ جائے آپ کے سامنے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ ورع کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، شک شبہ والی تمام چیزوں کو چھوڑ دو اور ان معاملات کو، ان چیزوں کو اختیار کرو جن کے تعلق سے تمہارا دل بالکل مطمئن ہو، دل کے اندر اطمینان ہو، اس کو اختیار کرو۔ اسی طرح بعض علماء نے تعریف کی کہ هو ترک ما یخشى ضررہ فی الآخرہ، ما یخشى ضررہ، کہتے ایسی تمام چیزوں کو چھوڑ دینا جس کے نقصان کا خطرہ آخرت میں ہو، جس کے نقصان کا خطرہ آخرت میں ہو، خدشہ ہو، خطرہ ہو، یہ نہیں کہ یقین ہے۔ یقین تو وہ تو یعنی بالکل واضح چیز ہے کہ اس کا یہ جرم ہے، اس کی سزا اللہ کے یہاں یہ ہے، الا یہ کہ آپ توبہ کر لیں یا اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے آپ کے اس گناہ، آپ کے اس جرم کو معاف فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے۔ سمجھئے؟ تو آج کے اس درس میں واضح چیزوں کا، بین چیزوں کا بیان نہیں ہو رہا ہے، اس سے احتیاط کرنے کا، ان چیزوں کے تعلق سے احتیاط اور ورع اختیار کرنے کی بات ہو رہی ہے جن چیزوں کے تعلق سے آپ کے دل میں شک اور شبہ پایا جائے، معاملہ کلیئر نہ ہو، واضح نہ ہو، جن مسائل کے تعلق سے، حتیٰ کہ یہ بات مسائل کے تعلق سے بھی ہے، جن مسائل میں آپ کو ادلہ دلائل واضح نہیں ہوں، ایک طرف واضح دلائل ہوں اور ایک طرف یعنی مسئلے کے اندر اختلاف ہے اگر، تو ایک طرف واضح مسائل کی بنیاد پر اختلاف ہے اور دوسری طرف غیر واضح ادلہ کی بنیاد پر اگر اختلاف کیا گیا ہے تو آپ کو ان دلیلوں کی طرف جانا چاہیے، ان دلیلوں کو اختیار کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کی بنیاد پر کہ جن کے تعلق سے آپ کے دل میں اطمینان پایا جاتا ہے، ان چیزوں کو، اس پہلو کو، اس اختلافی مسئلے کو یا اس مسئلے کے اس اختلاف کو آپ کو اختیار نہیں کرنا چاہیے جس کے تعلق سے آپ کے دل کے اندر شک اور شبہ پایا جاتا ہے، اطمینان نہیں پایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے بہت ساری تعریف علماء نے اپنے اپنے سمجھ کے مطابق کی ہے، لیکن سب کا خلاصہ یہی ہے کہ جن چیزوں کے اندر آپ کو دین اور یعنی دنیا اور آخرت کے اندر دینی پہلو سے نقصان کا خطرہ ہے، خدشہ ہے، شک ہے، شبہ ہے، ان تمام چیزوں سے انسان کو دوری اختیار کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، حقیقت یہ ہے کہ آج اگر ہم اپنے معاملات پر ایک نظر ڈالیں، گھر کے اندر، گھر کے باہر، ہمارے کام کی جگہ، ہمارے بزنس کی جگہ، ہمارے معاملات کی جگہ، جدھر آپ دیکھیں آج کی یہ دنیا مشتبہات سے بھری پڑی ہے۔ کچھ تو یوں ہی ایک انسانی طبیعت کے ناطے، اور کچھ چیزوں کو باقاعدہ عمدن جان بوجھ کر ان کو شبہ کی چیز بنانے کی کوشش کی گئی ہے دشمنان اسلام کی طرف سے۔ چیزیں اپنے آپ میں اگر اس کی حقیقت اور حیثیت دیکھی جائے تو شریعت کے اندر واضح ہے، لیکن ایسا سسٹم بنا دیا ہے لوگوں نے کہ اس سسٹم کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے اور بندہ شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی کھلی مثال ہم لینا چاہتے ہیں تو ربا کی مثال، ربا کی حرمت میں کسی کو کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے، سود حرام ہے، اس کے اندر قرآن کی دلیلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی دلیلیں، اجماع، سب کچھ ہے، لیکن آج دنیا والوں نے، اسلام کے دشمنوں نے اس ربا کے نام کو، حقیقت وہی ہے لیکن مختلف ایسے ناموں سے، ایسے ٹائٹل ان کو دے دیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے سمجھدار لوگ بھی شبہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ارے یہ تو ہمارے دین کے اندر تو سود حرام ہے، ربا حرام ہے، لیکن یہ تو فائدہ ہے، یہ تو کاروبار ہے، یہ تو، جیسے اس وقت بھی سوال اٹھا تھا
کہ وہ احل اللہ البیع وحرم الربا. یہاں پر دشمنوں نے کیا کہا تھا؟ انما البیع مثل الربا. بیع اور ربا میں فرق کیا ہے؟ ادھر بھی فائدہ ہے ادھر بھی فائدہ ہے، ادھر بھی نفع ہے ادھر بھی نفع ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، فرق ہے، تم سمجھو نہ سمجھو. اور سمجھنے والے سمجھتے ہیں، سمجھانے والے سمجھاتے بھی ہیں. لیکن ایسی ایسی شکلیں بنا کر، سبحان اللہ، کچھ دنوں پہلے ہمارے کچھ ساتھیوں نے، بھائیوں نے سوال کیا کہ آج کل بینک والے یا کچھ کمپنی والے ہماری کمپنیوں کے اندر آ کر کے کہتے ہیں ہم آپ کو قرض دے رہے ہیں 1 لاکھ ریال 2 لاکھ ریال جو بھی ہے، آپ ایسا کریں، یہ ہم اس کمپنی کے تھرو آئے ہیں آپ کے پاس اور ہم کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں آپ سے، تھوڑا سا آفیشیل خرچہ ہم آپ سے مانگتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ قرض ہم آپ کو دے دیتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، شریعت میں آفیشیل خرچہ لے کر قرضے کا کوئی تصور نہیں ہے. خرچہ لے کر قرض دینے کا ہماری شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے. خرچہ لے کر، اب خرچہ آپ کم لیں زیادہ لیں، یہی تو سود ہے. تو ایسی شکلوں سے ہمارے پاس اسلام کے دشمن آتے ہیں کہ ہم شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ہمارا فرض کیا ہے؟ یہ آج کا درس اسی تعلق سے ہے کہ انہی شکلوں کو، جس جگہ آپ کو سورج کی طرح مسئلہ صاف نہ ملے، آپ کو یعنی ایسا لگے کہ اس کی شکل واضح نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی ہمیں شریعت کا حکم کیا ہے کہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا اور واضح اور دل کے اطمینان والے پہلو کو اختیار کرنا. تو بڑی ضرورت ہے آنکھیں کھول کر زندگی گزارنا، بڑی ضرورت ہے اسلام کی تعلیم حاصل کرنا، تاکہ علم کا کیا رول ہوتا ہے میرے بھائی اور دوستو؟ علم سمجھانے کے لیے حکما کہتے ہیں علم روشنی ہے. روشنی کا کام کیا ہوتا ہے؟ تاریکی کو ہٹانا، اور آپ کے راستے میں اگر کوئی آپ کے لیے تکلیف دہ چیز ہے، گڈھا ہے، پتھر ہے، کانٹا ہے، کچھ بھی، تو آپ کو نظر آئے تاکہ آپ اس سے بچ سکیں. تو دین کا علم حاصل کرنا آپ کے اس زندگی کے اندر ان تمام کانٹوں سے آپ کو روشنی، یعنی ان تمام چیزوں کے تعلق سے آپ کو روشنی ملتی ہے کہ آپ ان چیزوں سے شریعت کی روشنی میں رہتے ہوئے بچ سکیں، ان سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر ورع اور یعنی اس طرح کے معاملات سے آپ نے تنبیہ فرمائی ہے. ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہ فضل العلم خیر من فضل العبادہ، اور یہ چیز واضح ہے کہ علم کی فضیلت عبادت پر زیادہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث تعلق سے ارشاد فرمائی ہیں اور فرمایا خیر دینکم الورع. دین تو پورا ہے، ہم 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، یا ارکان اسلام ارکان ایمان پورے ہیں، لیکن یہ واضح چیزیں ہیں. ان کے بعد ایک، یعنی ہم جیسے کہتے ہیں یہ ہمارے پہلے قدم ہیں اور بڑے اہم قدم ہیں، لیکن چلتے 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 ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جہاں پر ہم شبہے میں جا کر مبتلا ہونے لگتے ہیں، تو اس مرحلے میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ ورع اختیار کرنا اپنے دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے. وَخَيْرُ دِينِكُمْ الْوَرَعُ. تمہارے دین میں بہترین پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ورع اختیار کرے. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب فرماتے ہوئے یہ حدیث ارشاد فرمائی، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، کن ورعا تکن اعبد الناس. ابو ہریرہ تم ورع بن جاؤ، تم ورع والے بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، تورع اختیار کرنے والے بن جاؤ، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. یعنی نتیجے کے طور پر یہ ہوگا کہ جب تم ہر چیز میں ورع اختیار کرو گے تو تمہاری زندگی کا ہر کام عبادت بن جائے گا، ہر کام عبادت بن جائے گا. کیسے؟
آپ کو معلوم ہے عبادت کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ میں نے بہت تفصیل سے اس کا ایک ایک کلمہ پڑھ کر بیان کیا ہے، لیکن دہرانے میں کوئی حرج نہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی بہت ساری تعریفات کی گئی ہیں، لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تعریف کی ہے کہ جس کی جامعیت پر علماء کا اتفاق ہے، جس کی جامعیت پر علماء کا اجماع کہہ لیں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه۔ کچھ بھی نہیں چھوٹا ہے بھئی، انسان کے بدن سے دو طرح کے افعال صادر ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہماری زبان چلتی ہے تو آواز، ہمارا کلام نکلتا ہے، اور دوسرے ہمارے بدن کا کوئی بھی عضو کام کچھ اپنا فنکشن جب انجام دیتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کام کی شکل میں صادر ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ اب اقوال اور افعال، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ ہم الٹا لیتے ہیں، من الاقوال والاعمال، چاہے وہ قول ہو اور چاہے فعل ہو، ٹھیک ہے؟ آگے فرما دیا الظاہر والباطنہ، چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو، انسان کی سے صادر ہونے والا کچھ بھی کوئی حرکت اس تعریف سے باہر گئی نہیں۔ اقوال اعمال، یا اب ہمارے اقوال اور اعمال یا تو ظاہر ہوں گے یا پوشیدہ ہوں گے، یا میں تنہائی میں کروں گا یا لوگوں کے سامنے کروں گا، ہے نا؟ اب ہمارے اعمال میں سے عبادت کیا ہے؟ وہ سارے اعمال عبادت ہیں جو اللہ کی بندگی کے طور پر اللہ کی رضا کے لیے انجام دیے جائیں، چاہے وہ قول ہو اور چاہے فعل ہو، یہ عبادت ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہماری پوری زندگی عبادت ہے اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری جائے۔ تو یہاں سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے ابو ہریرہ، تم ورع بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، معاملات کے اندر یعنی شبہے کی چیزوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ انجام کیا ہوگا؟ تکن اعبد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تم بن جاؤ گے کہ تمہاری ہر حرکت اللہ کی رضا کے لیے صادر ہوگی، اور جس میں اللہ کی رضا نہ ہو اس سے تم پرہیز کرو گے، اس سے تم دور رہو گے، یہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہوگی، اور تمہاری پوری زندگی عبادت سے بھری ہوئی ہوگی۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا کن قانعا تکن اشکر الناس، قناعت والے بن جاؤ۔ درس گزرا ہے نا قناعت کے تعلق سے، یاد ہے یا بھول گئے ہیں؟ جی، قناعت والے بن جاؤ، تکن اشکر الناس، کیونکہ قناعت والے کی زبان پر کبھی آپ شکایت کا ایک حرف بھی نہیں سنیں گے۔ زیادہ پیسہ ہے تو بھی الحمدللہ، کم پیسہ ہے تو بھی الحمدللہ، فراوانی میں ہے تو بھی اللہ، تنگی میں ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ہمیشہ، سمجھ گئے؟ تو تکن اشکر الناس، سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبَّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تکن مؤمنا، ایمان والے بن جاؤ گے۔ وَأَحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ، اور اپنے ہر پڑوسی کے ساتھ بہترین حقوق یا بہترین سلوک اختیار کرو۔ تکن مسلمن، مسلمان بن جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یہاں یاد کیجئے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان بندہ حقیقت میں وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دیگر مسلمان سالم رہیں، محفوظ رہیں۔ فرمایا وَأَقِلْ الضَّحَكَ، ہنسی کم کیا کرو، خاص طور پہ یہ ہنسی جو ہم لوگ بے ساختہ قہقہے لگاتے ہیں۔ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبِ، اس لیے کہ کثرت سے ہنسانا کچھ لوگوں کا تو مشغلہ ہی ہے آج کی دنیا میں، سبحان اللہ۔ ایسی مجلسیں قائم ہوتی ہیں، باقاعدہ پروگرام، شو
یا اسٹیج کیے جاتے ہیں جو صرف ہنسنے اور ہنسانے کے لیے، یقیناً انسان کو فرحت قلب کے لیے کچھ اپنی یعنی ایسا نہیں ہے کہ روٹین بدی بدھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض ایسے پروگراموں کو جو جائز تفریح کے پروگرام ہیں اس کی اجازت دی ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ کے لیے پروگرام ہی کہ ہنستے ہنستے واقعی آپ کا سینہ پھول جائے اس وقت۔ اور کچھ لوگ ابھی یوٹیوب میں آپ دیکھیں گے ہنستے ہنستے آپ کے پیٹ میں درد ہونے لگے گا اور کیا ہونے لگے گا۔ سبحان اللہ، انسان نادانستہ طور پر ایسے کام ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی تعلیمات سے یکسر مخالف ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو جو میں نے ابھی بیان کیا، البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کی تصحیح کی ہے۔ اب یہ بتانا ہے یہاں پر کہ ورع کہاں کہاں انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ عمومی طور پر میرے بھائی اور دوستو کہ انسان کی پوری زندگی میں ورع کی ضرورت ہے، ورع کی ضرورت ہے ہر جگہ۔ جہاں جہاں آپ ہیں وہاں وہاں ورع کی ضرورت ہے، جہاں جہاں آپ ہیں وہاں وہاں آپ کے تقویٰ کی ضرورت ہے، جہاں جہاں آپ کے معاملات ہیں، آپ کے یعنی آپ کا بزنس ہے، آپ کی فیکٹری ہے، آپ کی کمپنی ہے، آپ کہاں کہاں جا رہے ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، آپ ہر جگہ آپ کے اس ورع کی ضرورت ہے۔ لیکن بطور تذکیر چند باتیں کہ آپ کو میرے بھائی اور دوستو اپنے اعضاء و جوارح کے افعال صادر کرتے وقت ورع کی ضرورت ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے نا کہ قیامت کے دن ہمارے یہ ہاتھ اور پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ حتیٰ کہ یہ زبان جس سے آج ہم بول رہے ہیں، اگر اس زبان سے ہم نے کوئی غلط بات کی ہوگی تو یہ زبان ہمارے خلاف بولے گی، ہمارے کنٹرول سے باہر ہو کر بولے گی، اور ہم ہی اس سے سوال کریں گے کہ یہ ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہی ہے تو یہ زبان ہم کو جواب دے گی کہ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ ہم نے اس رب نے ابھی گویائی دے دی ہے تمہارے اختیار کے بغیر، میرے آپ نے ابھی نطق کی صلاحیت ہے، جس نے تم کو پہلے گویائی دی تھی اسی رب نے ہم کو بھی گویائی دی ہے، اب ہم بول سکتے ہیں۔ تم کو گویائی دی تھی رب نے تو تم نے اس گویائی کو، اس گفتگو کی صلاحیت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کے بجائے اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کیا تھا۔ لیکن مجھے جب رب نے گویائی دی ہے تو میں رب کی اطاعت میں، رب کا حکم ہے کہ میں گواہی دوں، اس لیے میں گواہی دے رہی ہوں۔ اور کتنے الفاظ، وما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، ایک کلمہ بھی ہماری زبان سے نکلتا ہے تو اس کے لیے بھی رقیب اور عتید اللہ رب العالمین نے متعین کر کے رکھے ہیں۔ اور میں نے کہا میرے بھائی اور دوستو کہ ساری آیتوں کو، کلام پاک کے ان سارے اجزاء کو ہم آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں پیش نہیں کر سکتے ہیں کہ جن چیزوں کے اندر احتیاط، ورع اور اللہ رب العالمین کا مراقبہ، اللہ رب العالمین کی نگرانی کا احساس کرنے کی ضرورت ہے ہم کو۔ میں سورہ حجرات کی طرف بار بار اشارہ کرتا ہوں کہ سورہ حجرات کو آپ لوگ پڑھیں، کیا کیا چیزیں سورہ حجرات کے اندر آداب کے تعلق سے بیان کر دی گئی ہیں، زبان کے تعلق سے بھی بہت سارے آداب بیان کیے گئے ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ تو یہ ہمارے اعضاء و جوارح، انہی ہاتھوں سے ہم ظلم کرتے ہیں، انہی ہاتھوں سے زیادتی کرتے ہیں، انہی ہاتھوں سے ہم حرام مال کماتے ہیں، انہی ہاتھوں سے ہم کسی کے مال کو ناحق چھینتے ہیں، چوری کرتے، ڈکیتی کرتے، جو بھی بہت سارے کام، ان پیروں سے چل کر ہم کتنے حرام کام کے ارتکاب کے لیے جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں میں میرے بھائی اور دوستو جو واضح طور پر حلال چیزیں ہیں وہ ان کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، جو واضح چیزیں حرام ہیں ان سے ہمیں بہت ہی دور رہنا چاہیے، اور ان دونوں کے بیچ میں جو شبہ والی باتیں ہیں تو اپنے دین کے لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ان چیزوں سے بھی آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، بچا کے رکھیں۔ اسی طرح سے ابھی یہ اخلاق کا سلسلہ چل رہا ہے، ہر برے اخلاق سے بندے کو، مسلمان شخص کو اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔
اور ہر اچھے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے ہمیں بہت سارے لوگ یوں ہی فضولیات نہ ہماری دنیا میں اس کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہمارے دین میں اس کا کوئی آخرت میں کوئی فائدہ ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی ہم بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا میرے بھائی اور دوستو، ٹائم پاس کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ سبحان اللہ میرے بھائی اور دوستو، حقیقت یہی ہے، ہم سب غفلت میں ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ مسلمان آدمی کے پاس ٹائم کی کمی ہونی چاہیے، ٹائم کی کمی ہونی چاہیے۔ ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو پاس کرنے کے لیے، اس کو گزارنے کے لیے اس کو غیر شرعی کاموں کو یا غیر شرعی مشغولیات اختیار کرنا پڑے وقت گزارنے کے لیے، یا یہ کہا جائے کم سے کم کہ غیر مفید کاموں کو اختیار کیا جائے وقت گزاری کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ یہ وقت جو اللہ رب العالمین نے دی ہے، جب کوئی بندہ اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کی زندگی کی قیمت اس سے پوچھو، اور اس کی زندگی کی قیمت ایک ایک سیکنڈ کی قیمت اس سے پوچھو۔ اس کی اولاد، اگر اولاد جا رہی ہے تو اس کے ماں باپ ڈاکٹر کو ایک ایک سیکنڈ کے لیے اگر ان کے پاس طاقت ہے تو کتنی دولت دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ 5 منٹ کے لیے میرے ابا کو بچا لیجئے، 5 منٹ کے لیے میری بیوی کو بچا لیجئے، 5 منٹ کے لیے میرے شوہر کو بچا لیجئے۔ اور وہی 5 منٹ ہماری اس زندگی کے اندر کیسے گزر جاتا ہے، کتنے 5 منٹ گزرتے ہیں ہم کو احساس نہیں ہوتا، بلکہ وہ 5 منٹ گزارنے کے لیے ہم کو ایسے کام کرنے پڑتے ہیں کہ جو نہ اللہ کی مرضی کا اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا، نہ اس دنیا میں ہم کوئی فائدہ اٹھائیں گے اس سے اور نہ آخرت میں ہم کو اس سے کوئی فائدہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، ایک بندے کا، ایک شخص کا بہترین اسلام یہ ہے کہ اس کی زندگی میں جتنی بھی لا یعنی چیزیں ہیں ان ساری لا یعنی چیزوں سے وہ دور رہے۔ ترکہ ما لا یعنیہ، آپ کو مطلب نہیں، اس سے آپ کیا، بہت سارے لوگ ابھی سبحان اللہ سڑکوں پہ ہم چل رہے ہوتے ہیں، آپ ادھر سے جا رہے ہیں ادھر سے، اس سڑک کی طرف اگر ایک اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کوئی ایکسیڈنٹ ہے تو ہم گاڑی اس وقت ہائی وے پر سلو کر لیتے ہیں اور اس کو دیکھنے کے لیے، سبحان اللہ ہو سکتا ہے آپ کے اس حرکت سے ایک دوسرا ایکسیڈنٹ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ کتنے لوگوں کو جام لگ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ادھر ہوا اس روڈ پہ جام ہو جاتا ہے، کیا لوگ تماشا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو عجیب یعنی سبحان اللہ وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس کی اللہ حفاظت فرمائے، لیکن اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اور یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے میرے بھائی اور دوستو کہ ہم دوسروں کے سلسلے میں کتنا تجسس، کتنا کینہ، کتنا بغض، کینہ کپٹ رکھتے، کتنا مطلب رکھتے، جتنا اپنے سے مطلب نہیں رکھتے اتنا دوسروں سے مطلب رکھتے، اس کا آپ کی اس دنیا کے اندر یا آپ کی آخرت میں کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ کتنے لوگوں کی عزتیں اچھال دیتے اور ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا، بجائے اس کے کہ یہ آپ کے دین میں نقص پیدا کر رہا ہے، آپ کے دین میں عیب پیدا کر رہا ہے، آپ اس کے نقصان کا کچھ احساس نہیں کرتے ہیں اور اپنا ٹائم اسی میں لگائے چلے جا رہے ہیں۔ ان سب چیزوں سے میرے بھائی اور دوستو ہمیں بہت بچنا چاہیے، بہت بچنا چاہیے، اپنی زندگی کو پاک کرنا چاہیے، اپنے نفس کو ہمیں پاک کرنا چاہیے۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کو اللہ نے یہ بہت بڑا مقام دیا ہے اور یقیناً ان کا، اور اس سے پہلے کا ایک واقعہ کہ جب ان کی بینائی، ایسا نہیں کہ پیدائشی بینائی نہیں تھی ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کو، پہلے بینائی تھی لیکن بعد میں بیماری کی وجہ سے چھن گئی، تو ان کی خالہ یا پھوپھی یا کس کی بات ہے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ سوئے ہوئے تھے، لیکن لیٹے ہوئے تھے لیکن جاگ رہے تھے، اور خواتین کو یہ احساس تھا کہ عبدالعزیز سو رہا ہے، تو آپس میں گفتگو
बेचारे की बीनाई चली गई, क्या होगा, इसकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, कैसे रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कैसे करेगा, अपने बाल बच्चों की परवरिश कैसे करेगा, इसी तरह की। सुभान अल्लाह, एक तरफ ये पहलू रखिए और दूसरी तरफ जब वक्त आया मकाम का, उनकी ज़िंदगी में कुछ बनने का, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको क्या मकाम अता फरमाया है? तो किसी ने सवाल किया कि अल्लाह ने आपको इतना बड़ा रुतबा, इतना बड़ा मकाम अता किया है, आपकी नज़र में कोई ऐसी खूबी आपको अपने में कुछ नज़र आ रही हो कि जिसकी वजह से हो सकता है, वैसे तो अल्लाह को मालूम है कि अल्लाह को क्या चीज़ पसंद आई, अल्लाह की क्या हिकमत थी, क्या मशीयत थी कि अल्लाह ने शेख को इतना रुतबा दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन साइल ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा अल्लाह मैं नहीं जानता हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत सादी सी ज़िंदगी है, लेकिन एक चीज़ मुमकिन है मेरे ख़्याल में, अगर ऐसा आता है कि मैं अपने दिल में किसी के तई कीना, कपट और बुग़्ज़ नहीं पाता हूँ। और ये बात अगर थोड़ा और पीछे जाकर हम देखना चाहते हैं तो अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन मास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो वाक़या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जन्नत की खुशखबरी दी है, तो देखा गया कि उनके अमल में कुछ ख़ास नहीं है। जिस तरह आम सहाबा किराम 5 वक्त नमाज़ों की पाबंदी, नफिल रोज़े, नफिल नमाज़ें, तहज्जुद, वही उनके पास भी है, कुछ ख़ास नहीं है। तो पूछने वाले ने जब पूछा कि इस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से आपके ताल्लुक़ से जन्नती होने की खुशखबरी सुनी गई, क्या माजरा है? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मेरी ज़िंदगी जैसा तुमने देखा वही है, कुछ ख़ास बात नहीं है। तो वो जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद वापस बुलाया, कहा कुछ ख़ास नहीं है, जैसा तुमने देखा वही है, बस एक चीज़ मेरे दिल में आ रही है कि जब मैं शाम को सोता हूँ तो मैं तमाम अल्लाह के बंदों के तई अपने दिल को साफ़ करके सोता हूँ। हो सकता है अल्लाह को ही अदा पसंद आई हो। तो इन्होंने क्या कहा मालूम है? कहा यही वो बात है जिसकी ताकत हम अपने अंदर नहीं पाते हैं। समझ गए? तो सुभान अल्लाह, हमें कोशिश करनी चाहिए। हम ये नहीं कहते हमारे दिलों पर यानी पूरा कंट्रोल अल्लाह ने हमको नहीं दिया है, लेकिन हमको अपने नफ्स से लड़ाई करने का हक़ तो अल्लाह ने दिया है। नफ्स के साथ मुजाहदा करने का, नफ्स को के साथ यानी ये जो लगी रहती है एक तरह से इहतिकाक, वो हमको करना चाहिए, उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। अपने नफ्स के तज़किया की हमको कोशिश करनी चाहिए और उसी कोशिश का एक हिस्सा हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की शक्ल में करनी चाहिए, अंजाम देना चाहिए। तो ये चंद बातें थी। आखिर में जिस हदीस का मैंने आपको वादा किया था और जिस ताल्लुक़ से मैं थोड़ा सा यानी ज़ोर देना चाहता हूँ, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अज़ीम हदीस के अंदर इसी बात पर ज़्यादा ज़ोर दिया है। हमें भी इसको, क्योंकि मुआमलात और हिल्लत और हुर्मत के मामलात में ही ज़्यादा शुबहा पैदा होता है और उस शुबहे की कई वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली वजह तो ये कि हमको अपने दीन के ताल्लुक़ से इल्म की कमी दामनगीर रहती है। दूसरे नंबर पर शैतान का वसवसा शामिल हो जाता है, समझ गए। तीसरे नंबर पर हमारे ईमान की कमज़ोरी भी कहीं दामनगीर आ जाती है कि हम उस चीज़ को यानी एक जैसे कहते हैं नहीं, दिल में कभी आता है इसको करूं, दिल में आता है नहीं करूं, हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो। तो सुभान अल्लाह, ये यानी अहम असबाब हो सकते हैं इस ताल्लुक़ से, और इस पर हमें बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। नुअमान इब्न बशीर
رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صحیحین کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث بہت عظیم ہے میرے بھائی، بہت عظیم ہے۔ اس حدیث کو حقیقت میں ہمیں یاد کر لینا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے، اور پھر ہمیشہ اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ان الحلال بین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حلال جو کھلی ہوئی چیزیں ہیں، حلال وہ واضح ہیں، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّن، اور اسی طرح سے حرام بھی واضح ہیں۔ لیکن اس میں ہماری آزمائش بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کو بیچ میں اسی طرح چھوڑا تاکہ ہمارے ایمان کا امتحان ہو، مزید امتحان ہو۔ فرمایا وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبَهَاتٌ، ان دونوں واضح حلال اور واضح حرام چیزوں کے درمیان کچھ معاملے ایسے ہیں، کچھ معاملات ایسے ہیں جو شبہے والے معاملات ہیں۔ لا يعلمهن كثير من الناس، کثیر من الناس، کہ جن کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں، یعنی علم کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے، اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے کہ یہ کس پہلو سے اس کو ملنا چاہیے، حلت کی طرف جانا چاہیے یا حرمت کی طرف جانا چاہیے، کون سا پہلو اس کے اندر غالب ہے۔ لا يعلمهن كثير من الناس، ان کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ پھر کیا ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَلِعِرْضِهِ، جو یا جس نے اپنے آپ کو شبہات سے بچا لیا تو وہ بریء الذمہ ہو گیا، اپنے دین میں بھی اور اپنے عرض عزت آبرو میں بھی۔ فقد استبرأ، اب کس کو نہیں چاہیے کہ وہ اس دنیا سے جب جائے اللہ کے پاس تو اس کے ذمے میں کوئی چیز ایسی نہ ہو جس سے اس کو آخرت کی زندگی میں پریشانی اٹھانا پڑے۔ سب کی خواہش تو کم از کم سب کی ہوتی ہے، اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو میرے بھائی اور دوستو، اس خواہش کی تکمیل کا راستہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان کر دیا ہے، چھوڑا نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں دین کے اندر کوئی چیز ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں ہے، بیان کیا ہے، علم دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے، جس کو علم نہیں ہے تو اس دین کے پھیلانے والے یا اس دین کے لانے والے کی کمی نہیں ہے کہ انہوں نے دین نہیں دیا یا دین کا علم نہیں دیا، ہم اس علم تک پہنچ نہیں سکے، یہ ہمارا قصور ہے۔ دین اللہ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا علم دے دیا ہے۔ فرمایا فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، اور جو شخص شبہے والی چیزوں میں داخل ہو گیا تو انجام کے طور پر، یہاں پر یاد رکھیں وقع فی الحرام کا مطلب یہ نہیں کہ شبہے کا مرتکب ہونے سے ہی وہ حرمت کا مرتکب ہو گیا، نہیں، یہ راستہ کھولتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے، اور اگر حرام نہیں تو کم از کم حرمت کی چیزوں یا حرمت کی طرف راستہ کھولتا ہے، دروازہ کھولتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری برائیوں کے دروازے بھی بند کر کے رکھے ہیں، اور مخدرات، شراب، نشہ آور جتنی چیزیں ہیں ان کی استعمال کو منع کرنے کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ برائیوں کا دروازہ بند کیا جائے۔ مثال کتنی بہترین دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کالراعی یرعی حول الحمى، کالراعی یرعی حول الحمى، اس چرواہے کی طرح جو کسی کے کھیت یا کسی کی چوہدی محفوظ جگہ کسی کے کھیت کے ساتھ
चराने वाले की तरह, क्या है वो, अभी मैं और गांव से एक मिसाल, इसी बिल्कुल यही बेआईन ही मिसाल, पर यहाँ पर यानी ये हिमा कहा गया। अब हिमा के कई लेवल होते हैं, उस लेवल का ख्याल रखते हुए यहाँ पर हदीस का तर्जमा मैं कर देता हूँ, फिर एकदम छोटे लेवल की बात आपको समझाऊंगा। यहाँ आप लोगों को मालूम है ना कि बहुत सारी जगहों पर अरबी ज़बान में अभी उन जंगलात या उन सहरा के इलाक़ों को जहाँ पर शिकार करना ममनू है, उसको अरबी में क्या बोला जाता है? यहाँ पर किसी भाई को मालूम है? जी, महमिया। महमिया का ये लफ्ज़ कहाँ से आया है? इसी हदीस के इस हिमा के लफ्ज़ से आया है। यानी किसी जगह को घेर दिया जाए, अब घेर कर चाहे निशान ही लगा दिया जाए, बाउंड्री करना ज़रूरी नहीं है, निशान ही लगा दिया जाए कि भाई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये चौहद्दी हमारी है, इसके अंदर ये हमारी मिल्कियत है। तो अब ये चौहद्दी, ये जो बॉर्डर है ना, यही हिमा है। क्या है ये? हिमा है। अब इसके किनारे जो बंदा अपने जानवर को चराने के लिए ले जाता है, तो ख़तरा इस बात का रहता है ना, 99% ख़तरा है कि जानवर कब दाखिल हो जाए उसके अंदर और उसकी हुर्मत पामाल हो जाए। बिल्कुल बेआईन ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिसाल यहाँ पर दी, फरमाया यूशिकु अन यक़अ फ़ीह कर्राई यरआ हौल अल-हिमा यूशिकु अन यक़अ फ़ीह। उस चरवाहे की तरह जो इस बाउंड्री के करीब अपने जानवर को चराता है, तो ख़तरा है अन करीब उसका जानवर उसके अंदर जा सकता है। आगे इरशाद फरमाते, अला व इन्न लिकुल्लि मलिकिन हिमा, खबरदार रहो, इसलिए कि हर बादशाह की एक चौहद्दी होती है। होती है नहीं होती है? उसकी मिल्कियत, उसकी बादशाहत का रकबा होता है। और अब ये तो यहाँ पर बादशाह की बात की गई ना, इसीलिए मैंने कहा था कि इसके कई लेवल होते हैं। यहाँ सबसे बड़ा लेवल, चूँकि अल्लाह रब्बुल आलमीन मलिकुल मुलूक है ना, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ मलिक की मिसाल दी कि हर मलिक का अपना एरिया होता है, अपनी चौहद्दी होती है, उसके अपने चरागाह हैं, उसकी अपनी महफूज जगहें हैं। उस जगह में किसी और को जाना ममनू है। आप आजकल के बादशाहों में किसी बादशाह के महल के करीब जाकर देखें, अला इन्न लिकुल्लि मलिकिन हिमा अला व इन्न हिमल्लाहि महारिमु। होशियार रहो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये चौहद्दी, ये हुदूद क्या है? महारिम, अल्लाह की हराम करदा चीज़ें हैं। अब हराम करदा चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए कि अगर आप कभी थोड़ी गफलत का भी शिकार हो गए, तो भी करीब होते होते भी अगर आपको होश आ गया तो आप उससे बचे रहेंगे। हुर्मत के करीब भी अगर आप खूब दूरी इख्तियार किए रहेंगे, तो अगर कभी गफलत के शिकार हुए और कुछ करीब आए, तो आते आते काफ़ी तवक्को है कि आप खबरदार हो जाएं। अब हम आप लोग भी, मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग गांव के होंगे। हम लोगों के गांव में खेतियाँ कैसे होती हैं? गांव के जो खेतियाँ होती हैं, और खेतियाँ तकरीबन हर जगह इसी यही इलाके के बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हो कोई, तो उसका किलोमीटर और एकड़ और हज़ारों एकड़ का, वरना छोटे छोटे काश्तकार, तो वो अपने खेत के चारों तरफ क्या बना के रखते हैं? बाउंड्री बना के रखते हैं। वो हम लोग अपनी ज़बान में मेड़ बोलते, पता नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं हाफिज़ साहब? हाँ, नहीं, हाँ, वो अलग अलग इलाके में अलग जी, लेकिन हुदूद और चौहद्दी हम लोग अपनी ज़बान में मेड़ बोलते हैं। वो क्या होता है, खेत आपका है मिसाल के तौर पर 10 मीटर बाई 10 मीटर, तो यहाँ ज़मीन वो थोड़ा सा ऊंची कर देते हैं ताकि पानी वगैरह महफूज रहे यहाँ पर, और हद बंदी जी,
جی کیاریا کہتے ہیں. کیاریاں کہتے ہیں. کیاری دراصل اس کے اندر جو ہے اس کو یعنی کہ جو پورا ہے وہ پوری کیاری. اور کیاری چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے. ہم کھیت بڑے بھی بناتے ہیں کبھی ہے نا, تھوڑے بڑے بناتے ہیں, لیکن ہم گاؤں کے ہیں اس لیے اپنے گاؤں کے حساب سے بھائی گفتگو کرنے والا. ہم نے چرانے والوں کو دیکھا ہے, اپنی آنکھ سے دیکھا ہے, میڑ پہ کھڑے رہتے, خاص طور پہ برسات میں جب گھاس وغیرہ خوب اگے رہتے اور کھیت میں وہ میڑ کے اندر فصل بھی لگا رہتا, باہر گھاس پھوس رہتے ہیں بہت. تو چرواہا کیا, اس کو خاص طور پہ جس کی ایک بھینس ہوتی, ایک دو گائے ہوتی, وہ میں نے ایسے دیکھا ہے, یہ باؤنڈری ہے اور یہی اسی باؤنڈری اسی میڑ پر چرواہا بھی کھڑا ہے. ادھر کھیت ہے, ادھر جانور ہے. جانور کہاں تک, اچھا چرواہے کے پاس لاٹھی بھی ہوتی ہے. لاٹھی اپنا کہاں رکھتا ہے, سامنے, جانور کے منہ کے سامنے. جانور میڑ سے کھیت سے باہر چل رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ذرہ برابر, چونکہ کھیت کے اندر جو کھیتی لگی ہوئی ہے وہ گھاس کے مقابلے میں زیادہ آکرشک ہے, زیادہ جاذب ہے. تو جانور کو بھی معلوم ہے ہمیں کہ ہاں جو ہے. تو جیسے ہی چرواہا تھوڑا غافل ہوتا ہے وہ تھوڑا منہ ڈال کے اندر کھا لیتا ہے. یہ چرواہے کو میں نے دیکھا متنبع رہنے کے, وہ اس کے منہ پہ تھوڑا تھوڑا لاٹھی مارتا رہتا ہے کہ اندر نہیں آنا, اندر نہیں آنا. لیکن جیسے یعنی 5 سیکنڈ 3 سیکنڈ کا مسئلہ رہتا ہے, تھوڑا غافل ہوا اندر آیا. منہ ہی تو بڑھانا ہے, اتنا چوڑا وہ ہوتا ہے, تھوڑا بڑھایا, جانور کو اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے. یعنی اس سے اچھی مثال اور کیا ہم لے سکتے ہیں کہ انسان اب یہاں قریب ہے اس لیے تھوڑی سی غفلت ہوئی تو حرمت کو پامال کر دیا اس نے. لیکن اگر دور ہے تو 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ 1 منٹ 2 منٹ بھی اگر چرواہا غفلت کا شکار ہو گیا تو بھی جانور آتے آتے کھیت تک پہنچے گا. لیکن اگر اس کو میڑ پہ ہی چرانا شروع کر دیا آپ لوگوں نے تو جس ٹائم چاہے وہ تھوڑی سی غفلت سے فائدہ اٹھا کر, تو سبحان اللہ, یعنی کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ کو جوامع الکلم دیا گیا. اب یہ مثال, یہ تو یہ مثال ہے, یہ مثال ہر جگہ آپ فٹ کر سکتے ہیں, ہر جگہ فٹ کر سکتے ہیں, اپنے دنیا کے تمام معاملات میں فٹ کر سکتے ہیں. بہت سارے ہمارے بھائی یعنی اپنے گھریلو مسائل میں اللہ یعنی ہم سب کو ہدایت دے, کتنا اور پردے کے تعلق سے کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ارے یہ تو اپنی کزن ہے, یہ تو اپنی کزن کی ایسے ہی ہے, یہ تو بھابھی لگتی ہے, وہ فلاں اور ڈھکاں, اور جتنی باتیں کی جاتی ہیں. سبحان اللہ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحم والموت, شوہر کے طرف کے تمہارے مرد رشتہ دار جتنے ہیں وہ تمہارے لیے موت کا درجہ رکھتے ہیں. اگر تم نے ان سے پردہ اختیار نہیں کیا تو کسی وقت بھی تمہارے لیے وہ ہلاکت کا سبب بن سکتے ہیں. ہمارا دین یہ کہتا ہے, اور ہم کیا کہتے ہیں؟ یہی ہے حما, یہی ہے حما. حدود بہت دور ہیں. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ زنا کے تعلق سے کیا فرمایا ہے؟ لا تقربوا الزنا. یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, زنا کے قریب مت جاؤ. ایسے اسباب سے دور رہو جو اسباب تم کو اس فحش کاری کی طرف لے جا سکتے ہیں. ان اسباب سے بھی دور رہو جس میں سے پردہ ہے, اور کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت کا نہ کرنا ہے, کسی اجنبی عورت کا بغیر محرم کے سفر نہ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آگے اس حدیث کا ایک ٹکڑا اور اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ, صرف 2 مثال کے ذریعے کہ ورع کی کتنی اہمیت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تھی اور اس پر کس طرح سے عمل کیا گیا. فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغہ, خبردار رہو, ہوشیار رہو, منتبہ رہو, یاد رکھو کہ بدن کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, ایک ٹکڑا ہے. اس ٹکڑے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر یہ ٹکڑا صالح بن جائے, نیک بن جائے, تو تمہارا پورا بدن نیک بن جائے گا. اور اگر یہ ٹکڑا فاسد ہو جائے تو تمہارا پورا بدن فاسد ہو جائے گا. الا وہی القلب, خبردار
की गोश्त का ये टुकड़ा जिसकी नेकी पर तुम्हारे बदन की नेकी मुनहसिर है, जिसके सलाह पर तुम्हारे बदन का सलाह मुनहसिर है, वो तुम्हारा दिल है। तो दिल का बहुत ख्याल रखना, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कम करने के हिसाब से नहीं ख्याल करना। हम लोग ख्याल करते हैं, दिल का बहुत ख्याल करते हैं, करते नहीं करते, करते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ने पाए, बीपी ना होने पाए, इस पर ख्याल करते हैं नहीं, इस पर गुनाहों का जंग भी ना लगने पाए। इसके अंदर ईमान की जो रोशनी है वो रोशनी कम ना होने पाए, तब जाकर हमारी जिंदगी में सलाह पैदा होगा। आज जिधर देखो फसाद ही फसाद, फसाद ही फसाद। ये कहाँ से आया मेरे भाई और दोस्तों? ये हमारे दिलों की तारीकियों से पैदा हुआ है, ये दिलों की तारीकियों से पैदा हुआ है। अगर हम अपने दिल के इलाज नहीं करेंगे तो ये आयन मुमकिन है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं कि जब बंदा एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर सियाह धब्बा पड़ जाता है, फिर वो गुनाहों पे गुनाह, गुनाहों पे गुनाह, गुनाहों पे गुनाह, तो ये सियाह धब्बे पड़ते ही जाते हैं। सुभान अल्लाह। एक मिसाल दे दूं, अगरचे बहुत अच्छी मिसाल नहीं है, आप लोग नहीं कहेंगे। कोई सामान रख दीजिए एकदम साफ शफाफ सफ़ेद, लेकिन उस जगह मक्खियों का आना जाना हो। मक्खियों का जो फजला होता है कि कितना होता है, कितना होता है, कितना तिनके से भी कम, लेकिन वही मक्खियाँ उस पर, मैं आपको यानी वो तस्वुर कराना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिसाल दी उस मिसाल को बईद ना समझें कि किस तरह से, यानी उसकी एक मिसाल जिंदा आप अपनी निगाहों से देख सकते हैं कि उस सफ़ेद और शफाफ चीज़ पर मक्खियाँ बैठते बैठते वो नुक्ता डालते 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 एक दिन ऐसा आता है कि वो पूरा का पूरा वो काला हो जाता है या काले से करीब हो जाता है। होता है या नहीं होता है? तो ये मक्खियाँ और मक्खियों का फजला ये अगर कारनामा अंजाम दे सकता है तो हमारे इर्तिकाब किए गए गुनाह ये कारनामा अंजाम क्यों नहीं दे सकते हैं? इसलिए हमें अपने आप को बचाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के अंदर कितना वरा था, आपकी मिसाल तो बहरहाल हमें इस हिसाब से नहीं देना कि आपका वरा बयान करना मकसूद है, इस हिसाब से ये मिसाल देना कि हमको नसीहत पकड़ना है। वरना आपके वरा की मिसाल हम मिसाल क्या दे सकते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहीहैन के अंदर ये हदीस है, एक खजूर मिला आपको, बाज़ रिवायतों में है कि यह आपके घर में था, आपके बिस्तर पे था, और बाज़ रिवायतों में है कि रास्ते में था। हो सकता है ये आपके घर का रास्ता रहा हो या घर में आने जाने का रास्ता, जो भी है, क्योंकि सदक़े का खजूर, ज़कात का खजूर आपके पास आता था कि आप अपनी सवाबदीद के मुताबिक तकसीम कर दिया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर उठाया, और एक हदीस में है कि मैं खजूर पड़ा रहता है तो उठाता हूँ कि खा लूँ, लेकिन दिल में ये ख्याल आता है कि कहीं ये खजूर सदक़े का ना हो, सदक़े का ना हो, फिर मैं उसको छोड़ देता हूँ। एक खजूर पक्का भी नहीं है कि ये सदक़े का है या नहीं है, लेकिन इस बात का शुबहा है कि हो सकता है ये सदक़े का हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको नहीं खाते। हसन की बात है, हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक खजूर उठाकर, सदक़े खजूर में से, हम लोग क्या बोलते, अरे बच्चा है, ये बोलते ना, बहुत सारी चीज़ों के अंदर यही बोलते, अरे बच्चा है उसको क्या मालूम, अभी नहीं मालूम नहीं है, मालूम कराना तो है, मालूम नहीं है यकीनन, लेकिन उसको मालूम कराना है। और याद रखें कि बच्चे से आप उसको जो तरबियत, वल्लाह हम सब तकरीबन ये फितना है और हम मुब्तला हैं, अल्लाह हमारी मदद फरमाए बच्चों की तरबियत के ताल्लुक़ से। मोहब्बत में हम पिघल जाते हैं, लेकिन यकीन माने कि उस वक्त की आपकी जो तरबियत है उसकी पूरी ज़िंदगी काम आने वाली तरबियत है, और वही असल तरबियत है। क्योंकि मिसाल देते हैं हम दुनिया में कि दरख्त जब तनावर हो जाए तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, छोटे दरख्त की ही आप इस्लाह कर सकते हैं। मैं बेंगलोर में
पढ़ा रहा था, 1 साल मैंने वहाँ पढ़ाया है। तो हम जिस घर में रहते थे 2 फ्लैट थे, एक में मैं ऊपर, एक में नीचे, एक केरला की फैमिली रहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुअद्दब लोग थे। छोटा सा बच्चा था, मैं समझता हूँ 3 या 4 साल का बच्चा था, लड़का। उसकी माँ जब वो कोई गलती करता था तो सज़ा ज़्यादा है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि उसको हमारी अहलिया ने गालिबन किसी वक्त टोका या कुछ, वो तफाहम तो ज़्यादा बेहतरीन हो नहीं पाता था ज़बान के उसकी वजह से, तो उसको वो माचिस की तीली या कुछ ऐसे जला के डराती थी कि ऐसा करोगे तो ऐसा कर देंगे। अगरचे सही नहीं है ये, लेकिन कहने का मतलब यह कि उसको खौफ दिलाने के हिसाब से उसी वक्त से, क्यों ये गलत चीज़ है ये, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो गैर मुअद्दबाना हो तो आप उसी वक्त से उसको अदब सिखाएंगे तो बड़ा होके, अगरचे उस वक्त हो सकता है फौरी तौर पर शरारती बच्चा हो तो ना माने, लेकिन उसको याद रहेगा हमारी अम्मी ऐसी कहती थी, हमारे अब्बा जी ऐसे कहते थे, हमारे भाई। तो बहुत बड़ा मामला है ये। हज़रत हसन का मामला जो था, उन्होंने उठा के एक गिटली, एक खजूर मुंह में डाला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ कह कह या कह कह बाहर करो, उगलो इसको। निकाल लिया वो खजूर। निकालने के बाद आपने फरमाया बच्चे को, छोटा, कि तुम्हें मालूम नहीं, मालूम होना चाहिए कि हम आले रसूल के लिए सदका का माल खाना हलाल नहीं है। इन्ना ला नअकुलु सदका, हम सदका नहीं खाते हैं, तो तुमको भी सदका का एक खजूर भी नहीं खाना चाहिए। अब वो बच्चे को ज़िंदगी भर याद रहेगा। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके यानी तवर्रुअ की जो मिसाल मैं देना चाहता हूँ, उनका एक ग़ुलाम था। वो ग़ुलाम को उन्होंने छोड़ा हुआ था, ये हक़ है, पहले ज़माने में चलता था इसी तरह कि भाई वो ग़ुलाम जाए और कमाए और कमा कर कुछ अपना भी फ़ायदा उठाए और कुछ हमको भी ला कर दे। तो एक दिन, और ये हलाल था, शरीयत शरअन भी हलाल है कि आपका ज़र ख़रीद ग़ुलाम है तो आप उससे काम करवा कर, मजदूरी करा कर उसका माल आप खा सकते हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चलते थे इस पर। एक दिन वो कुछ लेकर आया और आपने खा लिया, पेट के अंदर चला गया। फिर उसने बताया कि आपको मालूम है कि आज मैं जो कमा के लाया हूँ वो, उस कमाई का क्या हाल है? उसका बताओ, मुझे तो नहीं मालूम, मैंने तो रोज़ की तरह तुम लाए और मैंने खा लिया। कहा ये मैंने पहले ज़माने में कहानत का काम किया था इसके लिए। और उसने कहा कहानत क्या ही बेहतरीन पेशा है, उसने कहा, ग़ुलाम ने कहा, लेकिन दरअसल मैंने इसके साथ, उसने फिर बताया, कहानत भी नहीं किया था, इसको मैंने धोखा दिया था, लेकिन उसको मालूम है कि मैंने कहानत किया और मेरा ये मुआवजा बाकी था उसके पास, तो उसने आज हमको आके ये मुआवजा दिया है, तो वही मैं लेके आया हूँ आपके पास। अब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या रोल इस वक्त, क्या किया, क्या अमल? पूरा का पूरा उल्टी करके पेट खाली कर दिया। हम लोग क्या कहते, अरे तो पेट के अंदर चला गया, अब क्या है, अल्लाह माफ़ फरमाए, है ना? तो मेरे भाई और दोस्तों, बहुत ज़रूरत है हमें अपनी ज़िंदगी सही सालिम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने के लिए कि हम अपने अंदर वरा और तक़वा पैदा करने की कोशिश करें। रब्बुल आलमीन अपने फ़ज़ल से, अपनी रहमतों से हमें इस बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। वक्त When the leaves fall from the tree, every plant that grows on land, when the waves flow in the sea, it's by His command. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.
to a